فمن شاء ذکر، جو کوئی چاہے نصیحت لے۔ حضرت آپ فکر کیوں کرتے ہیں؟ کیوں اپنے صحابہ کو خفا کر دینا؟ خفا کر۔ تو اب اس سے اصول نکل آیا ہمارے تبلیغی بھائی فلاں ان کے اصول نکلے۔ ان کو لوگ کہتے نا چلو نا سینما والوں کے پاس جا، چلو نا، تو کیوں نہیں جاتا ادھر؟ تیری ٹانگیں ٹوٹی ہے کیا؟ سارے جہان کا ٹھیکہ انہوں نے لیا ہے۔ تبلیغ والے مسجدوں میں محلوں میں نمازیوں پر محنت کرتے ہیں، آیات ان کی تائید میں۔ اپنوں پر محنت کرنا پرائے پر محنت کرنے سے زیادہ فائدہ مند۔ الحمدللہ تبلیغ اصول مسلم۔ اور وہ جو دوسروں تفصیلی تبلیغ نہیں کرتے کیونکہ ان کے پاس اکثریت عوام کی ہے، عوام کل انعام، وہ کیا جانتے ہیں؟ جہاں تک ان کے علماء کا تعلق ہے اور مناظرین کا، مبلغین کا، جہان میں انہوں نے وہ تبلیغ کی ہے جس کی نظیر نہیں۔ چنانچہ ایک دفعہ لاہور جانا ہوا، ساتھیوں نے کہا کوئی خاص کام ہے؟ میں نے کہا نہیں سیر ہے۔ کہا کہاں سے شروع کریں گے؟ میں نے کہا آپ کہتے ہیں، ریونڈ سے کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ریونڈ جب ہم گئے، ایسے مغرب کے قریب کا وقت ہو گیا، یہ طارق جمیل بھی دور سے السلام علیکم کیا، جا رہا تھا۔ مولانا احسان الحق اسم بامسمہ شفاء اللہ شفاء عاجلہ وکثر اللہ امثالہ واتباعہ۔ انہوں نے کہا اللہ کے بندے بھائی عبدالوہاب سے تو ملو، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ مشکلوں سے تو آتے ہو۔ ہمیں لے گئے بھائی عبدالوہاب کے کمرے میں، مغرب پڑی۔ مغرب کے بعد بھائی عبدالوہاب تشریف لے آئے اور بیٹھ گئے، بات چیت شروع کی۔ حالانکہ انہی کا بیان تو اعلان ہوا تھا۔ اس وقت انہوں نے یہ واقعہ سنایا کہ ہم اور نظام الدین کے بزرگ باہر کسی ملک میں اکٹھے ہو گئے تھے، وہ ملک کا نام لیا، مجھے یاد نہیں رہا، لیکن ہمارے جاتے ہی وہاں پر پابندی لگ گئی کہ کسی قسم کی تبلیغ یہاں نہیں ہوگی، یہاں تک کہ وہاں ہمارے جانے پہچانے مسلمان بھی ہم سے نہیں ملتے تھے، ہمارے لیے رہنا سہنا مشکل ہو گیا۔ اچانک ہمیں پتہ چلا کہ یہاں ایک سرکاری اجلاس ہے اور پاکستان کی طرف سے ایک وفد آیا ہے اور اس میں حضرت مولانا مفتی محمود صاحب ہے۔ تو بھائی عبدالوہاب نے کہا کہ ہم نے بڑی ایڑی چوٹی کا زور لگایا اور حضرت مفتی صاحب کی خدمت میں ہم پہنچ گئے، اور مفتی صاحب کو ہم نے تمام ماجرا سنایا، اپنی تکلیفیں ذکر کی۔ حضرت نے کہا آپ دعا کریں، میں کوشش کرتا ہوں کہ پہلے ہی مرحلے میں پابندی ہٹاؤ۔ وہ آپ بڑی شخصیت تھی عالمی کا۔ جب اجلاس شروع ہوا اور اس ملک کا ایجنڈا پڑھا گیا کہ پوری دنیا میں فساد بڑھ رہا ہے، امن و امان ناپید ہو رہا ہے، مفتی صاحب نے کہا مجھے اس پر گفتگو کی اجازت دے۔ وہ تو امام تھے اپنے وقت کے، آپ نے اس پر گفتگو کی کہ امن و امان کے قیام کے بھی وجوہات ہوتے ہیں اور فساد کے بھی وجوہات ہوتے ہیں۔ فساد کے وجوہ کو روکیں گے تو امن و امان کی فضائیں غالب آئیں گی۔ بادشاہ بڑے غور سے سن رہا تھا، اس نے کہا وہ کیسے ہوگا؟ آپ نے کہا ہمارے ملک میں ایک جماعت ہے، ان کا کام ہی امن و امان قائم کرنے کی کوشش ہے، وہ یہاں آ چکی ہے اور ان پر پابندی لگی ہے، ان کو کام نہیں کرنے دیا جا رہا ہے۔ بادشاہ نے فوراً اپنے سیکرٹری کو کہا کہ ابھی اعلان کرو ریڈیو ٹی وی پر کہ یہ مفتی صاحب کی جو جماعت ہے جن کی یہ تعریف کر رہے ہیں، ان کو ہمارے ملک کے طول اور عرض میں ہر جگہ اجازت ہے۔ بھائی عبدالوہاب نے یہ واقعات بالمشافہ مجھے سنایا، آنسو کے آبشار کے ساتھ، اور ایسے واقعات دو تین اور اس طرح بنڈوری کے میں نے تسلیم کیا کہ سخت ترین کشف ہوا تھا۔ مولانا احسان نے مجھے کہا کہ ہم سے بھی اتنی گفتگو بس سے نہیں کی جو آپ سے کی۔
اور 1 گھنٹے تک مصروف رہے، اور کہا یہ آپ سے باتیں کرنا ممبر پہ بیٹھ کے اس سے زیادہ ضروری ہے، ایک آپ سے جو گفتگو ہو جائے گی اس کا بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔